بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکیاں قبرستان نہیں جاتیں۔ مجھے بچپن ہی سے پتہ چل گیا تھا کہ لڑکیاں قبرستان نہیں جاتیں جب میں نے اپنی ماں کو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے فاتحہ پڑھتے دیکھا۔ ہم بچے تھے، والدین کے ساتھ ددیالی شہر قصور جاتے۔ ددیالی گھر آنے سے پہلے راستے میں قبرستان آتا تھا جہاں دادی اماں اور دیگر عزیزوں کی قبریں تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دادا، تایا، چچا اور چچی کی قبروں کا اضافہ ہوا۔ قبرستان کے درمیان سے سڑک گزرتی تھی، بالکل لاہور کے میانی صاحب کی طرح۔ درمیان میں سڑک چل رہی ہے اور دائیں بائیں شہر خاموشاں کی حدود ہیں۔ امی بلند آواز میں السلام علیکم یا اہل القبور پڑھتی اور ہم سب دہرایا کرتے۔ ابو راستے میں سائڈ پہ کار پارک کر دیتے۔ دونوں بھائی ابو کے ساتھ کار سے اترتے اور سب سے پہلے جنت آشیانی دادی اماں کی قبر پر حاضری دیتے۔ فاتحہ درود و سلام کے بعد باری باری تمام قبور پر حاضری ہوتی۔ امی ڈھکے سر کے ساتھ کار میں ہی دعا فاتحہ پڑھتی۔ ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں دوپٹہ نہیں لیتی تھیں، لیکن قبرستان سے گزرتے ہوئے سر ڈھانپنا اور بادب خاموشی ہمیں سکھائی گئی تھی۔ سو امی دعا کرتی، ہم ابو اور بھائیوں کو دیکھتے رہتے۔ کیونکہ قبور بلندی پر ہے اور سڑک گہرائی میں، تو قبرستان باؤنڈری وال سے اونچا ہونے کی وجہ سے تمام نقل و حرکت ہمیں واضح نظر آتی۔ ایک دفعہ میں نے ابو سے پوچھا کہ آپ پہلے یہاں کیوں رکتے ہیں، گھر کیوں نہیں جاتے، بعد میں چچا کے ساتھ آ جایا کریں؟ تو ابو نے کہا کہ پہلے میں اپنی والدہ سے ملتا ہوں، ان سے دعا لیتا ہوں، پھر اپنے گھر جاتا ہوں۔ دوران سفر جتنی بھی طویل مسافت کیوں نہ ہوتی، اگر راستے میں جنازہ نظر آ جاتا تو ابو کار روک دیتے، دونوں بھائیوں کو ساتھ لیتے، سر پر رومال باندھتے اور 40 قدم تک جنازے کو کندھا دیتے۔ اب یاد کر رہی ہوں تو کسی بالکل اجنبی مسلم کے جنازے کے سر والی بائیں سائیڈ کا بانس ابو کے بائیں کندھے پر نظر آ رہا ہے۔ بھائی بھی چھوٹے تھے، جزبز ہوتے گرمی سے، دھوپ سے یا تھکن سے، تو امی پیار سے سمجھاتی، بیٹا یہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق ہے، جائیں بھائی کا حق انہیں دے کے آئیں۔ 40 قدم کے بعد ابو اور بھائی واپس آتے، امی تینوں کو باری باری واٹر کولر سے پانی پلاتی اور دیر تک بھید بھری چپ کے ساتھ سفر طے کیا جاتا۔ زندگی یوں ہی چلتی رہی۔ قبرستان جانا میرے لیے ایک مکمل طور پر منع شدہ امر تھا جب تک میں میڈیکل کالج میں داخل نہ ہوئی تھی۔ میڈیکل کالج کے پہلے ہی دن ہماری تعلیم کی ابتدا ایک ایسے قبرستان میں ہوئی جہاں نعشیں قبور کے اندر نہیں بلکہ ٹیبلز کے اوپر موجود تھیں، لیکن مجھے وہاں یہ بات کبھی یاد نہیں آئی کہ لڑکیاں قبرستان نہیں جاتیں اور مغرب کے بعد قبرستان جانا مکمل منع ہے۔ وہ کالج تھا اور نعشیں باڈیز یا کیڈیورز کہلاتی تھیں۔ ایناٹومی ہال جیتے جاگتے سفید اوور آل پہنے نوجوان پر امید میڈیکل اسٹوڈنٹس سے بھرا ہوتا تھا۔ ہاں، چند بے سانس نفوس بھی وہیں سفید چادروں میں لپٹے لیٹے ہوتے یا شیشے کے مرتبانوں میں پائے جاتے۔ کسی کا بازو کسی کے ہاتھ میں ہوتا تو کسی کی کھوپڑی کوئی لے کے بیٹھا ہوتا، کوئی دماغ کا معائنہ چل رہا ہوتا، بس قبرستان وہاں پر کہیں نہیں تھا۔ تھرڈ ایئر میں فارنسک میڈیسن میں موت کے طریقے اور چہرے دیکھے، زہر، نشہ، تیزاب، گیس ڈوبنا، جلنا، دم گھٹنا، غرض ہر قسم کی طبعی اور غیر طبعی موت دیکھی، سیکھی اور سمجھی۔ موت کے بعد جسم میں آنے والی تبدیلیاں جانی اور بہت سے پوسٹ مارٹم بھی دیکھے اور کیے۔ پہلا پوسٹ مارٹم اپنی ہم نام بچی کا دیکھا جو بسنت پر ہوائی فائرنگ کا نشانہ بنی تھی۔ اس موت نے ذہن کے حساس گوشوں کو شدید متاثر کیا اور پہلا شعر سرزد ہوا: ایک ضرب خون چکا سر پر جاں لے گئی ایک فرشتے کی، امیر نے منا لی اپنی بسنت، صف بچھ گئی فرشتے کی۔ وہاں پر موت تھی، موت کی ارزانی تھی، جسم تھے اور جسم کی بے بسی اور بے وقعتی تھی، بڑے بڑے سرد
محض ڈیپ فریزرز اور اسٹیل ٹیبلز تھے، لیکن قبرستان وہاں بھی نہیں تھا کہ زندگی موت کے پہلو میں مسکرایا کرتی تھی۔ پھر ہم وہاں سے نکل آئے۔ میو ہسپتال اور لیڈی ولنگڈن ہسپتال میں جیتے جاگتے انسانوں کو پلک جھپکتے میں نعشوں میں تبدیل ہوتے دیکھا، یا پریشان حال وارث زندگی کی امید میں ڈیڈ باڈیز لیے آتے اور ریسیوڈ ڈیڈ کا سرٹیفکیٹ لے کے روتے بلکتے لوٹ جاتے۔ زندگی کی بھیک مانگتی 6 جوان بیٹیوں کی ماں کو اسپیس میں مرتے دیکھا۔ زندگی کو موت کی گود میں چھپتے دیکھنے کا میرا پہلا تجربہ تھا۔ حساس دل ہاؤس سرجن تمام رات اس اجنبی عورت کی موت کا ماتم کرتی رہی۔ وہاں بھی زندگی اور موت شانہ بشانہ چل رہی تھی، لیکن زندگی کی طاقت زیادہ تھی۔ لمحہ پہلے جو بیڈ ڈیڈ باڈی کے وجود سے بھرا ہوتا، خالی ہوتے ہی کسی زندہ نفس کے زیر استعمال آ جاتا۔ رش اور افراتفری میں تو کئی بار بیڈ شیٹ بھی تبدیل نہ کی جا سکتی، لیکن قبرستان تو وہاں بھی نہیں تھا۔ زندگی کچھ اور آگے بڑھی۔ میں پرائیویٹ پریکٹس میں آ گئی۔ والدین پیچھے رہ گئے۔ گھر بار، شہر، رشتے سب تبدیل ہو گئے۔ والدین پکارتے اور میں پکار پر کھنچی چلی جاتی۔ وقت کا کام چلنا ہے، رکنا اس کی سرشت میں نہیں ہے۔ سو نہ یہ تھمتا ہے اور نہ سانس لیتے وجود کو آخری سانس لینے تک تھمنے دیتا ہے۔ کبھی رات 2 بجے اطلاع ملتی کہ ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی آئی ہے۔ بھاگم بھاگ معمر مریضہ تک پہنچتے۔ ابھی یہ جملہ میرے منہ میں ہے، جی ماں جی، آج اس وقت کیسے آنا ہوا؟ ماں جی مجھے دیکھتی ہیں، مسکراتی ہیں اور جوان بیٹے کے ہاتھوں میں بیٹھے بیٹھے دھلک جاتی ہیں۔ بہو کے چیک اپ کے لیے ساتھ آئی ساس اٹینڈنٹ چیئر پر بیٹھی ہیں، بات کرتے کرتے ہچکی لے کر خاموش ہو جاتی ہیں۔ بہو ڈر جاتی ہے۔ ڈاکٹر ساس کو دیکھتی ہے تو بی پی لیس پلس لیس CPR ہوتا ہے، دل کو جھٹکا لگایا جاتا ہے اور ساس واپس آ جاتی ہے۔ ٹوٹا سلسلہ کلام جوڑتی ہیں، جی تو میں کہہ رہی تھی کہ میری بہو کچھ کھاتی پیتی نہیں۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کس آسمان تک پرواز کر کے واپس آئی ہیں۔ ہاں، ایک روز جب میں اپنے کولیگ اور اسسٹنٹ کے ساتھ ایمرجنسی CPR کر رہی تھی تو مریض جاں بر نہ ہو پایا تو کولیگ روم سے باہر اٹینڈنٹس کو صورتحال بتانے کے لیے گئے۔ تب میں نے اسسٹنٹ سے بس اتنا کہا کہ ابھی ابھی اس کمرے میں عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، بس ان کے پاس پروانہ ہمارے نام کا نہیں تھا۔ اس جملے پر ہم دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن قبرستان کی فیلنگ یہاں بھی نہیں تھی کہ زندگی موت سے زیادہ دلچسپ اور مضبوط جذبہ ہے۔ پھر 14 ستمبر 2009 کا چاند نکلا۔ ابو کافی روز سے طبیعت کی گرانی اور وزن میں کمی کی شکایت کر رہے تھے۔ انہیں الٹرا ساؤنڈ کروانے کا کہا تھا۔ اس روز رات گئے ان کا فون آیا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ راؤنڈ پر تھی۔ ابو فون پر رپورٹ سنا رہے تھے اور میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے فون ڈاکٹر صاحب کو دے دیا۔ رپورٹ سن کر ڈاکٹر صاحب نے مجھے بس اتنا کہا، رابعہ تم صبح لاہور چلی جاؤ۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور آنسو ضبط کرنے لگی۔ 59 دنوں کی ایک تیز ترین رولر کوسٹر رائیڈ شروع ہوئی، جس میں امید و بیم، بے بسی، رنج، دکھ، غم، دھوکہ اور خود غرض فطرت انسانی کے ان گنت رخ واہ ہوئے۔ یہ زندگی تھی، یہی زندگی ہے جو ہمہ دم موت کے مد مقابل رہتی ہے۔ پھر ابو چلے گئے، ان کی شہزادی بیٹی تنہا رہ گئی، بھرے میلے میں تنہا اور سہمی ہوئی،
जिसे सब्र नहीं आता लड़कियां कब्रिस्तान नहीं जाती। सो मैं कभी कब्रिस्तान नहीं गई थी, लेकिन जब मुझे सब्र आता नज़र न आया तब बिलाखिर मुझे मेरे प्यारे अब्बू से मिलाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्रिस्तान में सफ़ेदे के ऊंचे दरख्त लहरा रहे थे। सुनहरी धूप थी। दिसंबर या शायद जनवरी का मौसम था। मैं अब्बू की कब्र पर गई। जी चाहता था कि अब्बू के पहलू में लेटकर उनसे लिपट कर सो जाऊं, लेकिन मैं बस झुककर उनकी कब्र को छू सकी और बिलख दी। मेरे दिल में पहली कब्र थी। आज तक वो पहली कब्र मेरे दिल में मौजूद है। इसके साथ अब अम्मी की कब्र भी है, मॉम सास की कब्र भी, चंद और प्यारे भी यहीं मदफून है। लड़कियां कब्रिस्तान नहीं जाती, लेकिन अपने बिछड़ने वाले प्यारों का कब्रिस्तान अपने दिल में बसा लेती हैं।